خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں رحمت رمضان کی یہ خوبصورت نشریات۔ کراچی کے اذان مغرب تک یہ نشریات جاری رہے گی۔ اذان مغرب یہاں سے ہوگی لائیو براہ راست، اور ہم رونق افطار بھی کریں گے، دعا بھی انشاءاللہ تعالی ہوگی قبولیت کے لمحات میں۔ لیکن اس وقت چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں علم کی بات ہوتی ہے، علماء کے ساتھ ہوتی ہے، سیکھتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں ہمارا دین کیا ہے، اور سیگمنٹ کا نام ہے عالم ٹائم۔ موجود ہیں ہمارے ساتھ دو معزز علماء کرام۔ تعارف کی طرف چلتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں آپ کے ہمارے ہم سب کے محترم ڈاکٹر جواد حیدر ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف لاتے ہیں روزانہ۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں ہم سب کے پسندیدہ مفتی غلام دستگیر صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ موضوع آج کا ہے روزہ اور رمضان، اور روزہ اور نماز۔ اور چونکہ رمضان کا مہینہ ہے تو روزہ بھی نماز سے کنیکٹڈ ہے، اور نماز میں خشوع و خضوع اور پھر تراویح اور پھر نفلی عبادت کی وجہ سے رمضان میں اس کا زیادہ اہتمام ہوتا ہے۔ تو اس مہینے میں ہم نے روزے اور نماز کو ملا کر آج کا موضوع رکھا ہے۔ روزے پہ کافی بات ہو چکی ہے، ہم آج بات کریں گے انشاءاللہ تعالی زیادہ تر نماز پہ۔ اچھا مفتی غلام دستگیر صاحب، یہ بتائیں کہ نارملی رکوع سجدے کا طریقہ، اس کے جو نماز کے مسائل ہوتے ہیں جو لوگ آپ سے پوچھتے ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ ہم اس پر بات کریں کہ کیا اویئرنیس کے بعد نمازیوں کی تعداد مسجد میں بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ اور اگر کم ہو رہی ہے تو اتنی بات علماء بتاتے ہیں، اتنا لٹریچر ہے سوشل میڈیا پر، ویسے بھی سنتے آتے ہیں، گھروں میں تربیت بھی ہے، تو کم کیوں ہو رہی ہے؟ اور اگر بڑھ رہی ہے اور یہ خوشائن بات ہے تو اس کی آپ کو وجہ کیا نظر آتی ہے، اور مزید اس میں اضافہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم۔ آج انتہائی اہم ترین موضوع ہے۔ جیسے موضوع ماشاءاللہ سارے ہی منفرد ہوتے ہیں آپ کے، لیکن یہ آج کا جو موضوع ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا کیا تو کچھ چیزیں اس پر لازم فرمائیں، اور ان میں روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے۔ حج زندگی میں ایک بار فرض ہے صاحب استطاعت پر، زکوٰۃ سال میں ایک بار لازم ہے، رمضان کے روزے سال میں ایک بار لازم ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن نماز دن میں 5 مرتبہ لازم کی، یعنی نماز کی اہمیت کا اندازہ لگائی اس بات سے کہ اللہ جل شانہ جو 70 ماہوں سے بڑھ کر مہربان، وہ پروردگار عالم حکم دے رہا کہ سردی کی راتیں ہیں، چاہے تم بیمار ہو، چاہے تو کچھ بھی ہو، وضو کرو، اللہ کے حضور جھک جاؤ۔ ایسا ہی کیا ہے نماز کے اندر، اللہ وہ کہا نا کہ ملتا ہے کیا نماز میں، سجدے میں جا کے سجدے میں جا کر دے۔ واہ واہ۔ ایک بات۔ دوسرا یہ کہ نماز صرف ٹکرے مارنے کا نام نہیں ہے، نماز ارکان ادا کرنے کا نام نہیں ہے، اگرچہ نماز اس کی ہو جائے گی، لیکن جو قرآن نے نماز ہی کا تعارف کرایا نا، قرآن مجید فرقان حمید سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیت میں 18ویں پارے میں رب العالمین نے فرمایا قد افلح المؤمنون، بے شک مومن کامیاب ہو گئے۔ شبیر بھائی توجہ چاہتا ہوں میں، آپ خود بتائیے، ایمانداری سے بتائیے، پوری دنیا پر غزہ سمیت ہم ایک طائرانہ نظر ڈالیں، ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کے حالات کی، معاشی حالات، کیا مومن کامیاب ہیں؟ ہر طرف ذلیل رسوا نظر آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بیسک اور بنیادی، جہاں دیگر وجوہات ہیں نا بڑی بڑی، ان سب میں سب سے بڑی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے آج نماز پڑھنا چھوڑ دیا ہے، یا نماز پڑھتے ہیں تو ان کو ارکان پتہ نہیں ہوتے، کیونکہ تعدیل ارکان، یہ اس وقت جو ناظرین سن رہے ہیں ان کے لیے یہ نیا لفظ ہوگا، حالانکہ تعدیل ارکان کی رعایت واجب ہے، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ تعدیل ارکان کیا ہے کہ آپ جب رکوع میں جائیں تو رکوع میں پیٹھ سیدھی کر لیں، مرد حضرات۔ خواتین کے لیے اتنا حکم ہے کہ وہ ہاتھ بڑھائیں، گھٹنے تک پہنچ جائیں۔ جب رکوع سے کھڑے ہوں تو کمر سیدھی کرنا واجب ہے، اتنی دیر کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ، کیا ہم یہ کرتے ہیں؟ ہم ذرا سے یوں سر اٹھایا رکوع سے اور ٹک سے سجدے میں چلے جاتے ہیں، مکمل نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نماز کے 2 سجدوں کے درمیان، یہ تعدیل ارکان کی بتا رہا ہوں میں بات، وقت چونکہ مختصر ہے، بس اتنا عرض کروں گا کہ آپ یہ دیکھیں قرآن فرما رہا ہے قد افلح المؤمنون، کہ مومن کامیاب ہو گئے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف سے مومن ناکام نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن نے فرمایا مسئلہ یہ ہے کہ مومن کون سے کامیاب ہوئے، آگے فرمایا تو خود تعریف کی قرآن کی سب سے افضل اور اعلیٰ تفسیر وہ ہے کہ قرآن خود اپنی تفسیر بیان کرے۔ اور قرآن نے کیا تفسیر بیان کی؟ مومن کون ہے؟ فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اللہ، جو نمازوں میں توجہ کرتے ہیں، خشوع لاتے ہیں، کیا بات، یعنی سر سے پیر تک۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجموع الزوائد کی حدیث سے پاک ہے، عقبہ بن عامر اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو کیا
اور وضو کیا اچھی طرح، یا لفظ حدیث کے اچھی طرح وضو کیا، یعنی کامل ہو، سارے کامل ارکان وضو، ادا ہو. صحیح. یعنی صرف اس طرح نہیں کہ کونیاں سوکھی رہ گئی اور پاؤں چپ چپ منہ میں مارا اور لو جی ختم ہو گیا، نہیں، فرمایا اچھی طرح وضو کیا، پھر وہ مسجد میں آیا اور توجہ کے ساتھ نماز ادا کی. پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس توجہ کی ڈیفینیشن، اس کی توجہ کی جو ہے ساری صورتحال بیان کی اور فرمایا کہ توجہ اس طرح کی کہ کوئی دل میں خیال نہ آیا. اللہ. مجھ سمیت جو اس وقت سیٹ پہ موجود ہے، جو کیمرہ مین موجود ہے اور جو ناظرین ہمارے سن رہے ہیں، ایک لمحے کے لیے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کیا ایسے ہم نماز پڑھتے ہیں کہ ہمارے دل میں کسی اور کا خیال نہ ہے. ہماری تو یہ حالت یہ ہوتی ہے کہ ہم نماز میں یہاں ہوتے ہیں اور دل ہمارا کہیں اور ہوتا ہے، دماغ کہیں اور بھٹک رہا ہوتا ہے. تو حضور رحمت عالم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر اس طرح 2 رکعت ادا کی فرض کی کہ اس کے دل میں کسی اور کا خیال نہ آیا، حضور نے فرمایا نماز سے فارغ بعد میں ہوگا، پہلے اللہ اس کے لیے جنت کو واجب فرما دے. واہ 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 واہ. لیکن آپ ذرا دیکھیں آج ہماری نمازوں کی حالت، مسلمانوں کی ناکامی کی وجہ یہ، ابھی رمضان شریف چل رہا ہے ماشاءاللہ، اور ایک مسجدوں میں رش ہے اور ایک جم غفیر ہے اور فجر میں جو عالم ہوتا ہے، کیونکہ میں ظاہر سی بات ہے میں بھی اسی جو ہے منصب سے وابستہ ہوں. نمازوں میں ہم نے دیکھا کہ رمضان میں ماشاءاللہ مسجدیں فل ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہی عید آتی ہے یہ نمازی کہاں چلے جاتے ہیں. اللہ. مجھے ایک بندے نے بڑی زبردست بات کہی، کہ سننے والی بات ہے بس. اس نے کہا اس سے آپ یہ دیکھیں کہ رمضان شریف میں خرچہ ڈبل نہیں ٹرپل ہو جاتا ہے. ہر بندے کا خرچہ وہ کیسے بھی کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، کس طرح ادھار لیتا ہے، کماتا ہے، کرتا ہے، لیکن آپ دیکھو پورے سال وہ فروٹ نہ کھائے رمضان میں کھاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر جناب وہ عید کے کپڑے، پھر عید کے بچوں کی چپل ہیں، پورے گھرانے کی لے ہی لیتا ہے. ٹھیک ہے، پھر عیدیاں دینے کا سلسلہ. تو یہ اتنا حالانکہ روزگار کو ٹائم بھی کم دیتا ہے انسان. مارکیٹیں جلدی بند ہو جاتی ہے، اکثر مارکیٹیں جو شاپنگ سینٹر ہوتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا میں، جو مطلب نارمل بازار ہیں وہ نارملی، اور بندہ عام دنوں کے مقابلے میں کام بھی کم کرتا ہے، تھکن زیادہ ہوتی ہے، تھکاوا رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود سارے اخراجات پورے ہوتے ہیں. صحیح. مجھے انہوں نے کہا کہ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ اخراجات سارے کہاں سے پورے ہوتے ہیں. میں نے کہا آپ بتائیے آپ کے ذہن میں کیا نقطہ ہے. انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ کیا مرد اور کیا عورتیں سارے مسلمان فجر کی نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں. واہ واہ واہ. اور روایتوں میں آیا کہ نماز فجر کے بعد روزے تقسیم کی جاتی ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. تو یہ تعداد اگر سارا سال رہے فجر کے نمازیوں کی تو پھر سارا سال انشاءاللہ رزق کی فراوانی رہے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب، ترک جو کرتے تھے، نماز پڑھتے نہیں ہیں، عادی جو ہے، عادی عادی تارک جس کو ہم کہتے ہیں اصطلاح میں، جو عادتاً نماز ترک ہی کرتے ہیں، ایسا نہیں کبھی پڑھ لیں، ان کے لیے کیا وعید ہے اور کیا ترغیب دیں گے کہ وہ نماز کی طرف آئیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اسلام کے بہت سارے احکام ہیں، شرعی لحاظ سے بہت سارے احکام ہیں جی، لیکن وہ حکم کہ جس کے اوپر سب سے زیادہ اللہ رب العزت نے زور دیا ہے وہ نماز ہے. صحیح. قرآن کریم کے اندر جتنی آیتیں احکام میں سے، احکام شرعیہ میں سے، نماز کے حوالے سے کسی اور حکم کے حوالے سے نہیں ہے. صحیح. تو اگر آپ مسلمان ہیں، اللہ رب العزت کے اوپر ایمان اگر رکھتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے اوپر ایمان بھی رکھے اور اسی حکم کو چھوڑ دے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ تاکید کی ہے، جس کے اوپر سب سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے. ایک حدیث ہے، اس حدیث کے اندر یہ ارشاد ہے کہ مسلمان اور کافر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کا ہے. اللہ. یعنی جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے اور جو نہیں پڑھتا وہ دائرہ اسلام سے ہی وہ ہے. تو لہٰذا اس چیز کو اگر انسان اپنے ذہن میں اگر رکھ لیں تو انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ نماز جو ہے وہ چھوڑ دے. اچھا، ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے قطع کلام کی معذرت کہ مسجد ساتھ ہے جی اور فٹ پاتھ ہے مسجد کے ساتھ چلنے کے لیے، اسی فٹ پاتھ پہ لوگ لوڈو کھیل رہے ہیں، شطرنج کھیل رہے ہیں، تاش کے پتے کھیل رہے ہیں اور اذان ہو رہی ہے. انہی تاش کے پتے کھیلنے والے جو 4 لوگ ہیں اس میں سے ایک کہتا ہے میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، باقی 3 کہتے ہیں تم آ جا تب تک ہم یہ بازی مکمل کر لیں. ان کے لیے کیا کہیں؟ اصل میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف نام کے مسلمان رہ گئے، جیسے مفتی صاحب اسی طرف جانب اشارہ فرما رہے تھے، نام کے مسلمان رہ گئے. ہمارا عمل اصل میں قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق، سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو ہے وہ نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو دائرہ اسلام میں سمجھتے ہیں. دائرہ اسلام میں آنے کا مطلب یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک نظام آپ کے لیے بنایا ہے اسی نظام کو مکمل طور پر تسلیم کر لینا. جب آپ اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں تو یہ انسان جو ہے حقیقی طور پر مسلمان کہلاتا ہے. لیکن ہم صرف نام کے ہیں.
ہم نماز کا ٹائم ہوتا ہے، ہمارے اور زیادہ ضروری کام ہوتے ہیں اور ان کاموں کو چھوڑ کر ہم اس طرف نہیں آتے، ٹھیک ہے، اذان ہو رہی ہوتی ہے اور ہم جو ہے اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، اور دین کے کسی اور حکم کا تذکرہ آ جاتا ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں. اب یہاں پر نماز پڑھنے اور نہ پڑھنے کے حوالے سے ایک اور نقطہ آپ کے سامنے عرض کر لوں. دیکھیں، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے نا وہ بھی دو طرح کے ہو سکتے ہیں. ایک آدمی تو وہ ہے کہ جو سستی کر کے نہیں پڑھ رہا، ہاں ٹھیک ہے، سستی کر کے نہیں پڑھ رہا لیکن نماز کو مانتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے فرض ہے اور ایک حکم شرعی ہے، تو یہ انسان گناہگار تو ہے لیکن مسلمان ہے، دائرہ اسلام کے اندر ہے. لیکن ایک دوسرا آدمی وہ ہے کہ جو مسلمان ہے لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ نماز کیا ہے، نماز واجب نہیں ہے، میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، جی پڑھو نہ انکار پڑھو. کر دیتا ہے. انکار اگر کر لیتا ہے تو یہ انسان تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کے نزدیک جو ہے اجماعی حکم ہے کہ ایسا انسان کی جو ضروریات دین کا انکار کر دے وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. تو انتہائی خطرناک مرحلے تک یہ پہنچ جاتا ہے کہ اگر ایک انسان نماز کا تمسخر اڑانا شروع کر دے، یہ کہے کہ نماز کیا چیز ہے، میں نماز نہیں پڑھتا، انکار کی حد تک اگر انسان پہنچ جائے تو پھر یہ انسان جو ہے وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو نماز وہ ہے کہ جس کے بارے میں حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد ہے الصلاۃ عمود الدین، دین کی بنیاد نماز ہے. تو بنیاد ہی کو انسان اگر چھوڑ دیں تو پھر آگے عمارت کیسے آپ کھڑی کر دیں گے. ٹھیک ہے. اسی اور نماز کے جو بہت سارے آثار اور برکات ہیں کہ جن میں سے ایک کی جانب اللہ رب العزت نے اشارہ فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. ہم میں سے بہت سارے لوگ جو برائیوں کا شکار ہوتے ہیں اس وجہ سے بھی ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ نماز انسان کو برائیوں سے روک لیتی ہے، فحشاء سے روک لیتی ہے، اور ہم نماز نہیں پڑھتے یا نماز اس طرح نہیں پڑھتے جس طرح اللہ رب العزت چاہتا ہے. اچھا، یہ بھی تو کہا گیا ہے نا کہ اگر بندہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن وہ بدنگاہی سے، بری صحبت سے، گندے خیالات سے، فحاشی سے، عریانیت سے، گالیوں سے نہ بچے، نماز پڑھا نہ بچے، تو وہ سمجھ لے کہ اس کی نماز میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہے. ایسا یہ مقصد. اچھا، اگلی بات کرتے ہیں ہم جماعت پر. جماعت سے نماز پڑھنا ایک مطلب یہ کہ اس کو بھی لوگ آسان لیتے ہیں لیکن اس کے پیچھے بھی ایک تصور ہے کہ سارے مسلمان اپنے گھروں سے نکلیں، ایک مقررہ وقت ہے، قد قامت الصلاۃ کہا جائے، اس کے اقامت کے پیچھے آپ کھڑے ہو جائیں، نماز پڑھیں، وہاں میل جول بھی کریں، وہاں امام صاحب سے بھی ہاتھ ملائیں، محلے کے مسائل بھی ڈسکس ہو سکتے ہیں، اور اسی طرح سے باہر جائیں. پھر اگلی نماز کی فکر اور تیاری بھی ہے کہ اب 2 گھنٹے میں دکان پہ بیٹھوں گا، آفس پہ بیٹھوں گا. جیسے اذان ہو پھر وضو کیا، پھر ہر گلی سے، ہر کوچے سے، ہر بازار سے لوگ نکل کے مسجد کی طرف جا رہے ہیں. تو ایک وحدانیت کا، اتفاق کا، اتحاد کا ایک مظہر بھی ہے مسلمانوں کا. اس کے بارے میں ذرا بتائیے کہ جماعت سے جو نماز ہے فضیلت کے علاوہ اس کے کیا فائدے ہیں؟ بہت ہی عمدہ اور لاجواب سوال ہے کہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھو بس، حالانکہ جماعت واجب ہے. ٹھیک ہے. اب شریعت مطہرہ کا جو مطلوب ہے نا، شریعت کوئی بھی کام لازم یا ضروری کرتی ہے نا مسلمان پر، اس کے اندر انسانیت کے اعتبار سے لاکھوں حکمتیں ہوتی ہیں. وہ علامہ اقبال کا شعر ہے غالباً کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نماز. لیکن آپ ذرا غور کریں، اسلام نے جو ہمیں جماعت قائم کرنے کا حکم دیا ہے اس میں کیا ہوگا کہ جب آپ رمضان شریف میں دیکھ لیجئے، رمضان شریف میں جب مسلمان جماعت قائم کرتے ہیں اور ایک تعداد ہوتی ہے تو اس کے جو دنیاوی فوائد ہیں وہ کیا ہے کہ ایک دوسرے کے حالات سے باخبر ہوتے ہیں. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ محبتوں کو عام کرو، محبتوں کو عام کرنے کا ذریعہ وہ سلام ہے. اور حکم دیا گیا کہ جب نماز ادا کر دو سلام کرو. تو اس یہی وجہ ہے کہ آپ اندازہ لگائیں جماعت کی اہمیت کا اندازہ، کہ وہ مشہور حدیث پاک کے حضور نے فرمایا اگر عورتیں اور بچوں کو خوف نہ ہوتا تو میں گھروں کو آگ لگوا دیتا ہوں لوگوں کی جو جماعت میں آتے نہیں ہیں. لیکن آپ غور کیجئے کہ جماعت کی جو فوائد رکھے ہیں کہ اتحاد بین المسلمین، مسلمانوں نظر آتا ہے، اتحاد اور یکجانیت نظر آتی ہے. پھر سب سے بڑی بات جماعت ایک ٹائم پر ہوتی ہے. ایسے نہیں ہے کہ آج جو ہے 5:10 میں جماعت ہے، اس سے انسان ٹائم کا پابند ہوتا ہے. اور یہ ٹائم کی پابندی انسانیت کو سکھاتا ہے. جماعت کے حوالے سے جو حکم ہمیں نظر آتا ہے وہ اس طرح سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی خواتین ایسی تھیں کہ جو نماز جماعت میں شرکت کرتی تھیں. ٹھیک ہے. البتہ ان کو جو خاص طور پر تاکید کی گئی وہ اس موقع پر حجاب کا خیال رکھیں، پردے کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے. پردے کے حفاظت کے ساتھ، حجاب کی رعایت کے ساتھ وہ نماز جماعت میں اگر شریک ہونا چاہیں تو وہ شریک ہو سکتی ہیں. اور اس حوالے سے یہ بھی ہے کہ عمومی طور پر مساجد کے اندر نماز پڑھنے کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے نا، عمومی طور پر وہ بعض علماء نے بیان کیا ہے کہ وہ سب کو شامل ہے.
مردوں کو بھی شامل ہے اور عورتوں کو بھی شامل ہے، صحیح، چونکہ ان میں کوئی قید نہیں ہے کہ یہ صرف مردوں کے لیے۔ مسجد کی فضیلت ہے، جماعت کی فضیلت ہے، تو ظاہر ہے جماعت کی فضیلت میں تمام مسلمان شامل ہوں گے، مسلمانوں میں مرد و عورت دونوں شامل ہیں۔ البتہ یہاں پر ایک اور نقطہ بھی عرض کر لوں، بعض روایت ایسی بھی ہیں کہ جن روایات کے اندر یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ عورتوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ گھر کے اندر نماز پڑھ لیں، یعنی ان کے گھر میں نماز پڑھنا ان کے لیے بہتر ہے۔ تو اس طرح کی کئی روایتیں ملتی ہیں مختلف الفاظوں کے ساتھ۔ تو ان روایات کے تناظر میں علماء نے جو نقطہ بیان کیا وہ یہ ہے کہ یہ جو روایت ہیں، اس طرح کی جو روایات ہیں، یہ اس نقطے کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ ان کے لیے حجاب کی رعایت کرنا زیادہ لازمی ہے، ٹھیک ہے، نماز جماعت میں شرکت کی کا خاطر، خوف ہو، بے پردگی کا خوف، بالکل ایسا جو آج کل حالات چل رہے ہیں، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر نماز جماعت میں شرکت کر سکتی ہیں، مسجد کے اندر جا سکتے ہیں۔ البتہ مساجد کے اندر جب وہ جائیں تو وہاں پر بھی حجاب کا، پردے کا انتظام جو ہے وہ ضروری ہے۔ جی اپنے ہاں کیا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ ابتدائی اسلام میں عورتیں، خواتین جو ہے مسجد میں نمازیں پڑھنے آتی تھی با جماعت۔ صحیح۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست پر سرکار دو عالم علیہ السلام نے منع فرمایا کیونکہ فتنہ کا خوف ہونے لگا، پھر روک دیا گیا۔ لیکن اس وقت جو حالات ہیں، موجودہ حالات دیکھیں، علماء جو مطلب علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ، فتاوی ابن عابدین شامی فرماتے ہیں کہ وہ شخص عالم اور مفتی نہیں ہے جس کو زمانے کے حالات کا علم نہیں۔ تو اس وقت جو حالات ہیں مارکیٹس میں، خواتین مردوں سے زیادہ ہوتی ہیں محلوں میں، مگر میں یہ کہوں کہ شاید غلط نہ ہوگا کہ شادی ہال میں مرد تو تبرکن ہوتے ہیں، زیادہ تر خواتین ہوتی ہیں۔ اسی طرح مارکیٹ میں آپ دیکھ لیں، شادی تو ہال میں آنے سے 1.5 گھنٹے پہلے شروع ہوتی ہے، خواتین کی صبح سے شروع ہو جاتی ہے۔ جی ایسا ہی ہے۔ تو اس وقت جو بے پردگی کا عالم ہے، تو اگر کسی بھی طرح خواتین کو دین کے قریب کیا جا سکتا ہے کہ ان کے لیے ایک الگ سے پورشن، جیسے بعض مساجد میں ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا انٹری کا راستہ بھی علیحدہ ہوتا ہے اور ایگزٹ بھی علیحدہ ہوتا ہے، اور بالکل پردے کے ساتھ اگر وہ اہتمام کے ساتھ تراویح میں حاضر ہوتی ہیں یا وہ جو ہے نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے، تراویح با جماعت ادا کرنے کے لیے تشریف لاتی ہیں خواتین، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ بعض علماء، اکثر علماء اس کی اجازت دیتے ہیں، بعض منع بھی کرتے ہیں۔ اچھا، وہ منع جو کرتے ہیں وہ بہت زیادہ تقوی اور پرہیزگاری اور احتیاط کے حوالے سے منع کرتے ہیں، ورنہ جو ہے میں تو حکم یہ دیتا ہوں، اور ہمارے جو علماء ہیں جن سے ہم نے علم سیکھا ہے وہ یہی حکم دیتے ہیں کہ نہیں، عورت جو ہے با جماعت نماز میں آ سکتی ہے، تراویح میں آ سکتی ہے، صلاۃ و تسبیح کی جماعت میں آ سکتی ہے، لیکن شرائط وہی ہیں کہ با پردہ ہو اور ایگزٹ اور انٹری جو ہے اس کی بالکل علیحدہ ہونی چاہیے۔